السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گناہوں کی نحوست۔ انسان اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ کرتا ہے اس کی نحوست اس کے قلب پر پڑتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ گناہ پہ گناہ ہو کر اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست صرف دل کو سیاہ ہونا ہی کافی نہیں بلکہ انسان کو دیگر مصیبتوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ دل کا سخت ہو جانا اور انسان کو اپنی کوتاہیوں پر ندامت نہ ہونا، دین کی بات سن کر دل پر کوئی اثر نہ ہونا، یہ بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک اور گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان سے نیکی کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھ لے تو بھی نفل کی توفیق نہیں ہوتی، ذکر کرنے کا جی نہیں چاہتا، اگر تلاوت کے لیے بیٹھ جائے تو ایک ہی صفحہ کافی ہو جاتا ہے، بس مصلی انسان کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ نیکی کی محفل میں جانے کا کوئی شوق ہی نہیں باقی رہتا، تمام زندگی بس بھٹکنے میں ہی لگ جاتی ہے۔ شوق کے لیے، لذتیں پانے کے لیے گناہ کرتے ہیں، الٹا ان گناہوں نے الٹا دل کو پریشان کر دیا، ہر حالات میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہی گناہوں کی بدولت ہم خود تمام نقصانات جھیلتے ہیں، چاہے شوہر ہو، بیوی ہو، بچے ہو، رشتہ دار ہو، یا پھر کوئی کاروباری معاملہ ہو، کمائی کا ذریعہ ہو، رزق کا ہو، بچوں کی شادی کا ہو، بچوں کے اخلاق کا ہو، یہ سب ہمارے ہی گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جو ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے سختی کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی نہیں ہے جو ہم سے وہ سختی کرے، کیونکہ اللہ رب العزت ہم سے بہتر ہمارا خود وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم پر اتنا شفقت والا ہے کہ اگر وہ ناراض ہو جائے اور ہمارے گناہوں کے مطابق ہمیں سزا دینے پہ آ جائے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العزت تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے اور تھامے بیٹھا ہے، اتنا صبر والا صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، جو ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کریں اور وہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کریں، استغفار پڑھیں، بچوں کی شادی ہو یا پھر روزی کا ہو یا پھر رزق کا ہو، جو بھی معاملات ہو صرف اور صرف اللہ کے سامنے رجوع ہو، نہ کہ کسی اور کے سامنے جا کر کسی اور سے مدد چاہیں۔ یہ گناہ اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہم عورتوں کے گناہ کے اثر ایسے لگتے ہیں جیسے ہمیں پردے سے پریشانی ہونے لگتی ہے اور تمام احکامات ہمارے لیے بوجھ بنتے چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام پورا نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے ہی گناہ ہیں جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہم تمام کو سچی پکی توبہ کرنا چاہیے، اور ہمیشہ استغفار پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔